چلا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ یہ تو زندگی کی فنا فی الرسول ہے، یہ تو زندگی۔ اور میرے اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ وفات کے لمحات بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیم میرے آقا کے ساتھ کیے۔ میرے آقا کے مرض الوفات کی ابتدا درد سر سے ہوئی، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرض الوفات کی ابتدا بھی درد سر سے ہوئی۔ میرے آقا کی وفات کا ظاہری سبب وہ زہر تھا جو خیبر کے جنگ کے اندر دیا گیا تھا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا ظاہری سبب بھی زہر تھا۔ میرے آقا کو زہر دینے والے یہود تھے، جناب صدیق اکبر کو زہر دینے والے بھی یہود ہیں، اور میرے آقا آخری وقت تک بیماری کی حالت میں اپنے مصلی پر خود نماز جماعت کے ساتھ پڑھاتے رہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آخری وقت تک خود چل کر مسجد میں آتے رہے، نماز پڑھاتے رہے۔ آخری وقت میں میرے پیغمبر نے جو گفتگو کی اپنی لاڈلی بیٹی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی، جناب ابوبکر صدیق نے بھی اپنے آخری وقت میں آخری گفتگو اپنی پیاری بیٹی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ اور پھر یہاں تک نہیں، سینے پر ہاتھ رکھ کر جملے پر غور کرنا، پیغمبر جب مسجد میں آنے کے قابل نہ رہے، بیماری بڑھتی چلی گئی، میرے پیغمبر نے اپنا خلیفہ خود چنا، پیغام دیا، لوگوں جا کر بتا دو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر مجھ محمد کے مصلی پر آ کر لوگوں کو نماز پڑھانا شروع کر دے۔ صدیق اکبر کی بھی جب بیماری حد سے بڑی مصلی پر آنے کے قابل نہ رہے، کہا لوگوں جاؤ، میں محمد کا خلیفہ ہوں، میں پیغمبر کی اطاعت کرتے ہوئے تمہارے مصلی پر تمہاری امامت کے لیے پیغمبر کی نیابت کے اندر اپنی جگہ پر عمر بن خطاب کو کھڑا کر کے حکم دیتا ہوں لوگوں کو جا کر نماز پڑھا دے۔ میرے پیغمبر کے ساتھ سیم۔ پھر آخری وقت میں پوچھا عائشہ بتاؤ میرے پیارے پیغمبر کے کفن کے اندر کپڑے کتنے تھے؟ کہا ابا جان پیغمبر کے کفن میں تو کپڑے 3 تھے۔ کہا میرے بھی کفن میں 3 رکھنا، زیادہ نہ کرنا۔ کہا اچھا ایک اور بات بیٹا، یوں کرو کہ جب مجھے کفن دینے لگو نا تو کفن جو ہے مجھے وہ نئے کپڑوں میں نہیں دینا۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ابا جان ہم آپ کے لیے نیا کفن بنوا سکتے ہیں، آپ کے لیے نیا۔ اب دیکھیں باپ بیٹی سے گفتگو کر رہا، اس بیٹی کا حوصلہ بھی دیکھیں۔ یہ وہی بیٹی ہے نا کہ جس کے سینے کے اوپر سر تھا میرے پیغمبر کا جب پیغمبر کی روح مبارک اس دنیا سے آخرت کی طرف گئی تھی۔ ابا جان ہم تو نیا کفن بنوا دیں گے۔ آخری وقت بھی جملہ کیا فرمایا؟ بیٹا نئے کپڑوں کے زیادہ حقدار زندہ لوگ ہیں، مجھے بس پرانی چادروں میں کفن دے دینا، وہ جو نئے کپڑے ہوں گے نا وہ مدینہ کے کسی فقیر اور غریب مستحق کو دے دینا۔ انداز دیکھیں۔ ہاں ایک خواہش ہے، جی ابا جان فرمائیے۔ کہا جب فوت ہو جاؤ نا، میں نے زندگی اپنے پیغمبر کے ساتھ گزاری، میں نے بچپن پیغمبر کے ساتھ گزارا، میں نے جوانی پیغمبر کے ساتھ گزاری، میرا بڑھاپا بھی پیغمبر کے ساتھ رہا۔ پیغمبر کی عمر 63 سال، میری عمر بھی پوری 63 سال۔ میرے آقا 2 سال پہلے انتقال کر گئے۔ عائشہ جب میری روح نکل جائے نا بس اتنی خواہش ہے مجھے میرے پیغمبر کے سرانے، میرے پیغمبر کے ساتھ قریب کر کے قدموں میں تو دفنا دینا۔ 22 جمادی الثانی تھی جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ باقی خلافت کے لیے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے چنا تھا وہ پورا واقعہ انشاءاللہ پھر سے ہی میں نے عرض کیا کہ یہ واقعہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے ہمارے ایمان کی اساس ہیں، میرے پیغمبر کے پہلے خلیفہ ہیں۔ پہلے خلیفہ کی سیرت بیان کرنا، ان کے قصیدے سنانا ہمارا ایمانی فرض ہے۔ اسی لیے آپ کے سامنے آج جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بیان کی۔ میرا اللہ مجھے اور آپ کو ان احباب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔